بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ اربلا ہے صلی علی محمد. حضور پاک پڑھیں اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا حبيب الله. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. بالخصوص حضرت مولانا ریاست علی صاحب مدثر العالی، ان کی اہلیہ، ان کے تمام اہل خانہ، بچے بچیاں اور ان کے داماد محترم اور بالخصوص ان کے نواسے ماشاء اللہ، ان کے نواسے جناب محمد حسن صاحب سلم المنان و حفیظ الرحمن کے صاحبزادے، آپ کے بھانجے میرے بھانجے محمد حمدان. میں حمدان دیکھ رہا تھا ابھی تو ابھی مجھے بتایا حمدان نام ہے. تو سورہ سبا اور سورہ فاتر دونوں صورتوں کو حمدان کہتے ہیں. دونوں صورتوں کا نام ہے حمدان. تو وہی دیکھ رہا تھا میں کہ باقی مزید تو نہیں دیکھ پایا اتنی دیر. ہاں تو اللہ رب العزت انہیں حامد بنائے، اللہ رب العزت اور محمود بھی بنائے. اللہ رب العزت ان تمام صفات اور خوبیوں سے متصف فرمائیں اور اسم بامسمہ بنائے اللہ تعالیٰ. اور تمام اہل خانہ کے لیے، تمام ان کے ددیال اور ان کے ننیان دونوں کے لیے اللہ رب العزت باعث عز و افتخار بنائے اور علم نافع عمل صالح جس کے حسن ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ رب العزت. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پروگرام ماشاءاللہ ہوگا، لیکن میں نے سوچا شاید فاتحہ ہے تو میں اسی حساب سے گھر سے نکلا. قریب آتے آتے ماشاءاللہ جب فون پہ میں نے بات کری تو آواز آ رہی تھی، میں ان سے بولا تیز چلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اس لیے میں مولانا ناظر صاحب، مولانا اسلام صاحب، مولانا سید اللہ صاحب کے ساتھ مل گیا ماشاء اللہ. ان کی تو خود عمر ہے لینے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حفاظت فرمائے، سب کو خوشیاں عطا فرمائیں. ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے تو 10 منٹ بس جو ہے وہ چند باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے اس موقع سے. اور اللہ رب العزت قبول فرمائیں اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تم اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے ہو کر، اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے ہو کر، یعنی تمہاری عبادت، تمہاری بندگی خالص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اس میں خلوص، اس میں الہیت، اس میں رضا الہی ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کی اس میں کوئی ملاوٹ اللہ کی بندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بندگی میں کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کوئی سماعت، کوئی شہرت، کوئی چرچا، کوئی حصول جاہو منصب، حصول دنیا، حصول شرف و بزرگی، مرتبت، یہ تمام چیزیں دنیا بھی کسی غرض اور مقصد کے خاطر کوئی عبادت نہیں ہونا چاہیے، اس کی بندگی نہیں ہونا چاہیے. ان سب سے پاک ہونا چاہیے ہماری بندگی، ہماری عبادت. ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص. سورت کا نام ہے، اس میں خالص اللہ کی توحید بیان کی گئی. اس میں خالص تو اللہ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے، تو ہماری عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تبھی سورہ اخلاص پر ہمارا عمل ہوگا. اگر ہماری توحید، ہماری عبادت خالص نہیں ہوگی، ہماری بندگی خالص نہیں ہوگی
تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے سورہ اخلاص کا مطلب سمجھا ہی نہیں، ہم نے سورہ اخلاص سے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں، اور سورہ اخلاص کو اپنی زندگی میں جگہ ہم نے دی ہی نہیں۔ ہم کہتے تو رہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہماری عبادت میں کمی آئی، کہیں نہ کہیں ہماری بندگی میں کمی آئی، کہیں دکھاوا آ گیا، کہیں شہرت آ گئی، کہیں چرچا آ گیا، کہیں کوئی حصول، کہیں کوئی مقصد، کہیں کوئی غرض۔ جب بھی کسی چیز کی آمیزش اور ملاوٹ ہوگی تو سمجھ لیں کہ ہماری بندگی اور عبادت خالص نہیں رہے گی، اور جب بندگی اور عبادت خالص نہیں رہے گی تو ہم مخلصین میں شامل نہیں ہوں گے، ہم مخلصین میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور دین خالص اللہ کے لیے ہے، عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، تو ہماری دین، ہمارا عبادت خالص اور بندگی ہماری خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی کریں، جو بھی جائز کام آپ کریں، جو بھی شریعت کے مطابق آپ کام کریں، اس میں صرف اور صرف رضا ہونا چاہیے اللہ کی، اللہ کی رضا کے جویا رہیں، انشاءاللہ ہر منزل آپ کے لیے آسان ہوتی چلتی ہے، ہر منزل آپ کے لیے آسان ہوتی۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا خالص، جو خالص جس نے اپنے آپ کو اللہ کا کر لیا، پھر اللہ رب العزت اسے ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے مخلص بندوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں نمک ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگو، نمک بھی میں تم کو عطا کروں گا۔ تمہاری اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم مجھ سے مانگو، وہ بھی میں تم کو عطا کروں گا۔ جب ہم اخلاص کی اس منزل پر پہنچ جائیں گے، اور جب ہم خلوص کی اس منزل پر پہنچ جائیں گے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ایک بندہ نوافل، نفل عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، چاہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی ہو، حسن اخلاق ہو، چاہے کسی کے ساتھ ہمدردی ہو، تعاون ہو، مدد ہو، پڑوسی کی، بھائی کی، خاندان میں کسی کی، رشتہ دار میں کسی کی، جو بھی نفل عبادت ہیں، جو بھی ہماری عبادات ہیں، ان کے ذریعے بندہ مومن میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان میں اللہ۔ اسے اپنا، یعنی جب بندہ اس کی کثرت شروع کر دیتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر میں اس کی آنکھ کو طاقت عطا فرماتا ہوں، اس کے کان کو طاقت عطا فرماتا ہوں، اس کے ہاتھ کو طاقت عطا فرماتا ہوں، اس کے پاؤں کو، یعنی اہل حق کو اور اہل اخلاص کو اللہ رب العزت خصوصی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، انہیں پھر بہت ہی ایکسٹرا پاور اور طاقت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، جس سے وہ بہت ہی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ خدمت خلق بھی کر پاتے ہیں اور لوگوں کو نفع بھی پہنچا پاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ کے بعد حدیث پاک پڑھی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، دین پورا کا پورا دین خیر و خواہی ہے، نصیحت و پورا دین نصیحت و خیر خواہی ہے، کس کی؟ اللہ کی، رسول اللہ کی، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی، مسلمانوں کے اماموں کی اور عام مسلمانوں کی۔ عام اللہ کی خیر خواہی اور نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی، ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی پاکی بزرگی بیان کرتے ہیں، مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے مثل، اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی، وہ منزہ اور پاک ہے، جسم سے بھی، جسمانیت سے بھی، مکان سے بھی، جہت سے بھی، اعضاء سے بھی، غرض یہ کہ ہر مخلوق، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے مثل و مشابہ نہیں ہو سکتی، لیس کمثلہ شیء، مخلوق میں کوئی اس کے مثل و مشابہ نہیں ہے، وہ منزہ اور پاک ہے، وہ غنی ہے، وہ ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ یکتا ہے، ایک ہے،
اور وہ پاک اور بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ کوئی اس کا ہمسر، نہ کوئی اس کا برابر، کوئی نہیں۔ بے شک۔ لم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، یہ ہے اللہ کی خیر خواہی۔ رسول اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لایا جائے، اور رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ بے شک۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ جو تمہیں دے وہ لو، رسول اللہ جو تمہیں نہ دے، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اس سے تم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عورتوں کے بارے میں کلام کیا اور یہ کہا کہ فلاں قسم کی عورتوں پر، فلاں قسم کی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ کس نے؟ بہت غور سے سننا میری بات، کس نے لعنت فرمائی؟ اللہ نے لعنت فرمائی۔ ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے کہا، اے عبداللہ تم کہتے ہو کہ صحابیہ ہیں یا تابعیہ ہیں، ان میں یعقوب نام ہے ان کا، محدثین کے دونوں اقوال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی، میں نے تو قرآن الحمد سے والناس تک پورا پڑھا ہے، میں نے تو قرآن الحمد سے والناس تک پورا پڑھا ہے، مجھے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملی یہ بات، مجھے تو پورے قرآن میں یہ بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ان کنت قرأتیہ وجدتیہ، اگر آپ نے قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا تو آپ کو مل جاتا۔ کیا بات ہے جی حضرت، اگر آپ نے قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا، مطلب بہت غور و فکر کے ساتھ، جی معانی میں غور و فکر کر کے آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو مل جاتا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لو، اور جس سے رسول اللہ منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور رسول اللہ نے لعنت فرمائی تو رسول اللہ کی لعنت اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا، تو رسول اللہ جس بات کا حکم دے وہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ جس بات سے منع کرے وہ، یہ ہے رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کہ آپ کی اتباع اور پیروی، اور جس بات کا آپ حکم دے وہ مانا جائے اور جس سے منع کرے اس سے باز آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم و توقیر بھی کی جائے، جیسا کہ سورہ فتح کی آیت کریمہ میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ کتاب اللہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے، اور قرآن کریم کے معنی کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کریم کی خیر خواہی، یہ ہے کتاب اللہ قرآن کریم کی خیر خواہی۔ مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی کیا ہے؟ علماء محدثین فرماتے ہیں اگر ائمہ سے مراد حکمراں ہیں، حاکم ہیں، تو پھر ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ اور اگر ائمہ سے مراد علماء فقہا ہیں تو پھر خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کہیں اس کو مانا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی بات پر چلا جائے، ان کے کہنے پر چلا جائے، اور حق پر ان کی مدد کی جائے، حق پر ان کی مدد کی جائے۔ جب وہ اعلان حق کریں، جب وہ کلمہ حق بلند کریں تو ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ عام مسلمانوں کی خیر خواہی بخاری کی اس حدیث کے تحت محدثین فرماتے ہیں عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اصلاح اور ارشاد کی جائے، ان کی رشد و ہدایت سے کام لیا جائے، انہیں راہ ہدایت پر لایا جائے، انہیں سیدھا راستہ دکھایا جائے، انہیں صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کی جائے، اور ان سے ہر تکلیف دہ چیز کو دور کیا جائے، ہر تکلیف دہ چیز کو عوام سے، یہ ہے عوام کی خیر خواہی، یہ ہے عوام کی خیر خواہی۔ تو یہی ہے صحابہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وعلی حج و صوم رمضان والنصح لکل مسلم۔
ہم نے رسول اللہ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے. صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی ہے. کیا بیعت کی ہے؟ کہ ہم نماز قائم کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے. ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے. اللہ اس سب کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کی شہادت و برکت کو شامل عمل فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.